السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ ان میں سے سب سے لمبے آدمی کا قد 100 گز اور ٹھگنا 60 گز کا تھا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے پند و نصیحت حد سے زیادہ قریب ہوئے تو سب کے سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں ان کفاروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجہ میں برسات موقف ہو گئی اور ذرات سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین و باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت محم میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم مکے جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہلاتی تھی۔ جب لوگ قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استسقاء بران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگ کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے اور مجلس و عیش و عشرت میں گانا سنوانے لگے، تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو دیکھ کے کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء، وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود علیہ السلام، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنا خدا نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، من اشد منا قوہ، یعنی کون ایسا ہے زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے ہود علیہ السلام، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر عذاب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنی گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اس کی طرف
تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زمین سے زیادہ تم کو نہ دے، اور پھر جاؤ تم گناہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا کہ ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ پس ایک قوم کو مکہ بھیجا کہ جا کر پانی طلب کریں۔ پس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے، لیکن دین اپنا چھپائے ہوئے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لکیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے، اس وقت تم پر باران کا برسنا موقف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ برگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ۔ مزید نے کہا، یا الہی، میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد لکیم نے کہا، یا الہی، 7 دفعہ کی عمر چاہوں، 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا کہ میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا کہ خداوند، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہے کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 سات کے اندر برسیاہ و سفید سرخ میں پیدا ہوئے، اور آواز آئی کہ اے کیل، ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سیاہ اور سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب بن عتبہ نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اور اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابر ریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دُكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ پھر جب پھونکیں گے نارسنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جاوے گی زمین اور پہاڑ ٹپکے جائیں، ایک چوٹ اس دن ہو پڑنے والی، اور پھٹ جاوے گا آسمان، اور پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا، اے فرشتو، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، اس قدر چھوڑ دیں۔ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا، تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، بولے یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے رہے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی ہے کہ جس سے ہم خوشخطر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے ہیں، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بنا تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد، لڑکے بالے 4 پایوں کو بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنے قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات
اور کسر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیے، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں، اور ان کی ابر کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ النَّخْلِ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یعنی پھر تو دیکھے گا لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، اور پھر دھول و خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی انہیں کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سر منہ ذرا برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے ما کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔